बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे जो कल मैच हुआ पाकिस्तान का मुकाबला भारत, और इस मैच को वैसे तो पहले से ही बड़ा एक्साइटिंग समझा जा रहा था, और ये समझा जा रहा था कि ये मैच जो है ये बड़ा नर्व शैटरिंग होगा। लेकिन नाज़रीन, जिस तरीके से कल का मैच खेला गया और लास्ट ओवर तक ये मैच गया है, तमाम लोगों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर मरकूज थी। उम्मीद थी पाकिस्तान के जीतने की, लेकिन कुछ तो हमारी तरफ से जो एक्स्ट्राज दिए गए, जो बॉलिंग में यानी जो हमने नो बॉल्स और वाइट बॉल्स दी, कुछ उसका दखल रहा। और दूसरी बात, कैचेस भी ड्रॉप हुए, कैचेस विन मैचेस, कैचेस पकड़े जाते हैं तो मैचेस जीते जाते हैं। इसी तरह दुबई के गर्म मौसम की वजह से हमारे फास्ट बॉलर्स को क्रैम्प्स का भी सामना रहा। अब नाज़रीन, एक तरफ सवाल ये भी उठता है कि फास्ट बॉलर्स या हम लोग वैसे ही गर्म आबो हवा के आदी होते हैं, पाकिस्तान भी कोई ठंडा मुल्क नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि दुबई जाके, या फिर शायद नीदरलैंड्स की सर्दी, हल्की सर्दी होती है, वो देखने की वजह से प्लेयर्स शायद दुबई की गर्मी या पाकिस्तान की गर्मी भूल गए थे, जिसकी वजह से बार बार क्रैम्प्स का सामना करना पड़ रहा था। नसीम शाह जो कि बहुत ज़बरदस्त कल उन्होंने डेब्यू दिया, और जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो भी उन्होंने 2 ओवरों में करके दिखाया या 3 ओवरों में, लेकिन जो एक लास्ट ओवर उनका था वो उनके लिए लास्ट ओवर कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो गया। उसमें एक्स्ट्राज भी दिए गए, फिर बार बार मैच रुकता रहा। पाकिस्तान के ऊपर पेनल्टी भी लगी, इसलिए कि मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान बॉलिंग करने में कामयाब नहीं हो सका। इसके अलावा भी फील्ड यानी रिंग के अंदर जो खिलाड़ी खड़े होते हैं, उनमें भी जब 6 खिलाड़ी रिंग के अंदर खड़े हो जाएं और स्कोर ऐसा हो जिसमें टीम हिट कर रही हो, तो फिर मुकाबिल टीम का स्कोर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी लास्ट ओवर में जिस वक्त नवाज ने लास्ट जो विकेट ली है, और यानी उसके बाद जडेजा की विकेट के बाद ही समझा जा रहा था कि शायद अब हार्दिक जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि नया खिलाड़ी जो है वो फेस कर रहा था, नया बैट्समैन। लेकिन नाज़रीन, फिर भी कल कुछ लास्ट ओवर भी हारिस रऊफ हालांकि इतने ज़बरदस्त जो हैं वो हैं, उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में भी काफ़ी ज़्यादा रन्स खा लिए थे, और यही वजह है कि फिर जो हार्दिक ने छक्का लगाया उससे उनको फतेह मिली। मेरा नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान की को कहाँ खामियों का सामना रहा, किन किन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, और कहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के पास चांसेस थे, लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि अक्सर मौक़ों पे ये लगता रहा कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, ख़ासतौर पे जब आखिरी 4 या 5 ओवर या 30 गेंदें रह गई थी, उस वक्त स्कोर बहुत बड़ा था, 10 से ज़्यादा 11 रन की एवरेज थी, और लग ये रहा था कि शायद पाकिस्तान ये मैच निकाल ले। लेकिन शायद आखिर के 5 ओवर्स में पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं रही। जिस तरीके से इंडिया को कंटेन करके चलना चाहिए था कि लास्ट ओवर में उनको कम से कम 20 रन बनाने हो, तब तो ये मैच जीता जा सकता था। अदरवाइज 8 या 9 रन बनाने जो हैं वो, या 7 रन बनाने को मुश्किल नहीं होते। बहरहाल नाज़रीन, इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब, रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद ज़मीर साहब, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? माशाल्लाह, ठीक है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ फरहान फरीद राजू मौजूद हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया जो है ये देते हैं, और ख़ास तौर पे जो इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं उन पे भी, क्योंकि कल हमने पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, इसलिए प्रेडिक्शंस ली ही नहीं, इसलिए कि मैं नहीं समझ सकता कि हम में से कोई भी जो है वो ये कह सकता है कि पाकिस्तान हार जाएगा, तो इसलिए हमने कल की प्रेडिक्शंस ली नहीं थी। लेकिन बहरहाल इनकी प्रेडिक्शंस अच्छी होती हैं। ये और बात है कि पहले मैच में इनकी प्रेडिक्शन नहीं चली, लेकिन अब आगे आने वाले मैच में देखेंगे, क्योंकि आज तो छुट्टी है, मैच आज नहीं है। बहरहाल हम कल के मैच पे बात करेंगे। फरहान फरीद राजू साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं, पिछले सीजन में भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मदर सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम मदर भाई, खुश आमदीद कहते हैं, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास? बहुत शुक्रिया सर। अब डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद भाई, क्या समझते हैं सर, क्या पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो कमज़ोर रही, या देखें इनिशियली जब टारगेट दिया गया था तो बड़ा कम टारगेट लग रहा था, इसलिए कि सोचा ही जा रहा था कि कम से कम 170 180 का टारगेट होता तो फाइटिंग टारगेट होता, लेकिन सर ये टारगेट भी फाइटिंग टारगेट हो गया था। आप देखें 5 ओवर्स पहले यानी 15वें ओवर तक पाकिस्तान की पोजीशन ज़्यादा मुस्तहकम थी इंडिया की पोजीशन
کے بنسبت کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب کل کا جو میچ رہا ایک تو نرف کنٹرول کا بہت بڑا تعلق تھا، جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ بابر اعظم سے تھوڑا سا مس کیلکولیشن ہو گئی اوورز کروانے میں، جس کی پینلٹی پاکستان کو لگی، اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا، کیونکہ دیکھیں ایک فیلڈر بھی اگر آپ کو سرکل کے اندر آ جاتا ہے نا، اور تو بیٹسمین کو بڑا ریلیکس ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے میں یہاں سے ماروں گا، یہاں کوئی فیلڈر نہیں کھڑا ہوا، اس کا نقصان پاکستان کو نظر آیا۔ بہرحال اگلے میچ میں ہار کے ایک ہار آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع دیتی ہے، پاکستان ٹیم کو سیکھنا پڑے گا اس چیز سے بھی۔ لیکن میں نے کل آپ کو ایک بات کہی تھی کہ نسیم شاہ سرپرائز کرے گا، اور سرپرائز اس نے کل کیا، اور یہ بھی بات میں نے کل آپ کو کہی تھی کہ جو ٹیم چانس ضائع نہیں کرے گی، مطلب دیکھیں کوہلی کا جو کیچ نکلا تھا اگر وہ کیچ ہوتا سلپ کے اندر وہ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ تو دیکھیں کرکٹ میں چھوٹتے بھی ہے کیچ، اور یہی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال پاکستان نے چانس ضائع کیا، جس کا نقصان لاسٹ اوور میں بھی ایک چوکا جو ہوا وہ بابر اعظم پورے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، پیچھے کی طرف سمجھ نہیں سکے اس چیز کو۔ بہرحال اوور آل پاکستان نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے، بہت ہی شاندار، مطلب ہماری ٹیم اس کے مقابلے میں کافی ینگ ٹیم پہ مشتمل تھی، تجربے کا جگہ حفیظ اور اپنا شعیب ملک کے جانے کے بعد خلا پیدا ہے ٹیم کے اندر بھی، لیکن پاکستان ٹیم نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ خلا پیدا ہے، خلا نہیں، ہاں سر خلا پیدا ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے جو پلیئر ہیں ماشاءاللہ، جو نیچے کی جو ہماری ٹیل تھی، اس میں شاہ نواز دھانی نے جس طرح کی انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے، پلیئرز نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی ہے، دکھایا انہوں نے اپنے آپ کو، اپنا وہ شو آف بہت شاندار۔ نسیم شاہ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم کہ انہوں نے اس کمی کو پورا کیا جو ہم شاہین شاہ افریدی سے محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال اسکور تھوڑا سا کم تھا، پاکستان کے 15-20 رن اگر اور ہوتے تو یہ میچ انڈیا کے لیے آسان نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا اور پریشر بڑھ جاتا، بہت زیادہ پریشر بڑھتا۔ اوور آل پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی۔ پھر ایک کیلکولیشن میں ایک غلطی تھوڑی سی میرے سے، جو مجھے لگتا ہے شاید کہ اگر وہ نواز کا جو اوور تھا اگر وہ 15 یا 16 اوور میں کروا لیتے ان کو تو چانس تو انہوں نے وہاں پر بھی لینا تھا۔ نواز کے اوور کا ویٹ کر رہے تھے وہ لوگ انڈینس، اگر اس وقت وہ کرواتے شاید تو یہ ڈفرنٹ ہوتا ہے کہ اگر لاسٹ اوور کے اندر اگر ان کو 8 رن چاہیے ہوتے 10 رن چاہیے ہوتے اور فاسٹ بولر گیم کر رہا ہوتا ہے تو بڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے رنز بنانا۔ بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے جو ہے نا کمنٹیٹرز بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 16واں اوور شاید نواز کو دے دیا جائے، کیونکہ ایک اوور نواز کا بچا ہوا تھا اور اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ کیا کیا جائے، لیکن حارث رؤف کو دیا گیا اس وقت، کیونکہ حارث رؤف کے 2 اوورز باقی تھے۔ ادروائز سوچا یہی جا رہا تھا کہ شاید نواز کو اس وقت اگر اوور دے دیں، کیونکہ نواز نے جس طریقے سے گیم کا پانسا پلٹا تھا اس وقت بھی شاید اگر یہی جو آؤٹ ہے جو بولڈ انہوں نے کیا، یہی اگر آپ سوچے 15ویں 16ویں اوور میں بولڈ ہو جاتا تو پھر انڈیا پہ پریشر آ جاتا۔ بالکل بالکل۔ اچھا فرحان فری صاحب، مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں سر، کل کچھ وائڈ نو بالز مس فیلڈنگز یہ کچھ زیادہ نظر آئیں، یعنی وائڈ پہ یعنی بیہائنڈ دا وکٹس بھی کیچ چھوٹا، ایک تو کیچ چھوٹنا، دوسرے وہ بال باؤنڈری تک چلے جانا، بڑی وہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک طرف ایکسٹرا گیند بھی دے دی اور رنز بھی مل گیا۔ اسی طرح ایک باؤنڈری پہ جو ہے 4 رنز وہ بھی ٹچ ہو گیا اور جس کی وجہ سے وہ 4 رن ہو گئے۔ تو کئی رنز اس طریقے سے ہیں جو کہ نو بال وائٹ بالز اور مس فیلڈنگ کی وجہ سے ہوئے، کیا کہتے ہیں آپ اس جی حوالے سے؟ بالکل، ایک لو سکورنگ میچ میں آپ نے 15 ایکسٹراز کے رن دیے، جس میں 8 یا 9 بال فاسٹ بالر نے اور وائٹ بالر فاسٹ بالر نے کی ہیں۔ تو نسیم شاہ اور حارث رؤف خاص طور پر ان لوگوں نے بہت زیادہ وائٹ بال دے دی ہیں، اور رضوان بھی کل اس طرح کیپنگ کی وہ نظر نہیں آئی جس طرح وہ مشہور ہیں، جس طرح وہ ایکسٹراز تو ان کے پاس سے جاتے ہی نہیں تھے۔ کل تقریباً 5 ایکسٹراز کے وائٹ کی صورت میں ان کے پاس سے گئے اور تقریباً 2 سے 3 رن بابر اعظم نے وہ باؤنڈری چلی گئی ان کے ہاتھ سے دیے، تو یہ ایسے موقع پہ یہ رن گئے۔ اور انڈیا نے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دیکھا کہ نواز بہت اچھی گیندیں کر رہے تھے اور ہم نے جو ہے وہ اسپن ڈپارٹ لگا دیا تھا اپنا، تو انہوں نے جڈیجا کو اوپر بھیج دیا، ایک لیفٹ آرم بیٹسمین، تاکہ لیگ بریک بالر اور لیفٹ آرم بالر کی لائن خراب کرنے کے لیے۔ تو وہ اسٹریٹجی بڑی اچھی ثابت ہوئی کہ جڈیجا نے چانس بھی لیا اور وہاں پر کنٹین بھی کیا۔ وہاں پر ہم تھوڑا سا افتخار بھی، ہمارے ایک ریگولر بالر ہیں، ایز اے آل راؤنڈر کھیلتے ہیں ٹیم میں، آف بریک بالر ہیں، وہاں پر ہم جڈیجا کے سامنے اگر ان کو 1 اوور دے دیتے، اگر وہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک جیسے حارث رؤف کو ہم نے 4 اوور زبردست دیے کہ ان سے گیند وہ اس طرح کی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ بھی ہم ایک چوائس بن جاتی ہے ہمارے۔ حالانکہ حارث رؤف آخر میں وکٹیں لینے میں 62% وکٹیں جو ہیں حارث رؤف وہ لاسٹ اوورز میں لیتے ہیں، جی ایک چوائس بن جاتی ہے ہمارے پاس کہ نواز کو جب 1 اوور نواز کا رہ جاتا تو اگر افتخار سے 1 اوور کرا لیتے ہیں وہاں پر، تو ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ آخری ہم فاسٹ بالر ہی کو دیتے۔ یہ تھوڑی سی مس کلیکشن ہوئی اور ایک ایکسٹرا فیلڈر رہی، لیکن نواز کے اوور میں برا نہیں رہا۔ دیکھیں نواز نے تو وکٹ لے لی تھی کرکٹ کی دنیا میں، اس کے بعد اچانک سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اصل میں بھی پاسبل بدر صاحب کہ یہ مس کیلکولیشن ہوئی کہ وہ چانس جو ان کو 16ویں اوور میں لینا تھا انہوں نے سوچا کہ ہم 20ویں اوور میں لیں گے، اور شاید نواز پہلی گیند پہ جس طریقے سے انہوں نے بولڈ کیا اس کے بعد
कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि शायद अब मैच पलट गया, शायद कोई बड़ा जो है ना वो अपसेट देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें डॉक्टर साहब, ये जो मिस्टेक्स हैं, बॉलिंग का आवाज रह जाना या आप जो है फील्डिंग का दायरे के अंदर आपने जो है पूरे टाइम पे बॉलिंग नहीं की, ये वो टीमें करती हैं जो कि नई नई क्रिकेट खेल रही होती है। जैसे कि आपने जैसे हांगकॉन्ग की टीम है या दुबई की टीम आ गई या फिर कोई और नीदरलैंड की टीम है, पाकिस्तान टीम के लिए तो ये चीज़ जो है ना, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो है ना गलतियाँ जो है ना आप कैप्टन हो जाए। तो मसला सबसे बड़ा ये कि देखें जो ये बिल्कुल जैसे समीर भाई ने सामने जो है ना जो किया, ये चीज़ें ठीक बिल्कुल सही की उन्होंने कि गलती यहाँ हुई, मगर मैं तो यहाँ पर मैं टीम की सिलेक्शन के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि टीम की सिलेक्शन जो है आपकी जो है ना, आपका बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। आपके पास जो है ना जो शाहीन आपके जो है ना जब आपका इंजर्ड हुआ तो आप मोरलाइज जो है ना वैसे ही डाउन हो गए, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अगर आपने आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होती कि जिस तरीके से बुमराह जो है बाहर गया है, उसकी जगह जो दूसरा प्लेयर है, हमें पता ही नहीं चला कि जो है कौन सा प्लेयर इसके अंदर नया आया हुआ है। मगर हमारे यहाँ जो प्लेयर आया है, हमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि ये लड़का नया आया होगा। लेकिन सर नसीम शाह की तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, देखिए नसीम शाह नया नहीं है, उसके लिए T20 डेब्यू है, उसने टेस्ट मैच भी 15-16 खेल लिए और उसने वनडे भी खेल लिए, वो नया नहीं है। तो ये तो हमारी कमजोरी है कि हमने उसको T20 नहीं खिलाया हमारे। अच्छा, दूसरी चीज है कि आप अपनी बैटिंग की जहां बात करते हैं तो बैटिंग स्ट्रेंथ आपका मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। मिडिल ऑर्डर आपके पास जो है टोटल बैटिंग जो है वो 1 डाउन के बाद से आपकी बैटिंग खत्म हो जाती है। आपके पास 2 जो ओपनर है, बाबर आजम है, उसके बाद रिजवान है, उसके बाद फखर जमान है, उसके बाद आपकी बैटिंग है कहाँ पर? आपकी पूरी टीम ऑलराउंडर पे चल रही होती है, और ऑलराउंडर भी वो नहीं है, आपने ऑलराउंडर बनाए। जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है। शादाब जो है आपके पास जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है, बहुत पहले बॉलर है, उसके बाद आपने बैट्समैन बनाया। अगर आपने बैट्समैन देखें, आपको जनाब जो आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, उसको मिडिल ऑर्डर आपको मजबूत बनाना है। पिछले 1 साल से आपको पता था कि आपने एशिया कप खेलना है, तो एशिया कप जाने से पहले आपकी कम से कम आपकी टीम मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो चुकी होती। मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सिलेक्टर और जो हमारे थिंक टैंक जो है, उनको इस चीज का पता ही नहीं है। यानी ये चीज नहीं उन्होंने देखी कि किस तरीके से टीम को सेलेक्ट करना चाहिए था। नाज़रीन, इसके अलावा भी फिटनेस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि इतने प्रोफेशनल फिजियोज होने के बाद खिलाड़ी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे इंग्लैंड के खिलाड़ी कराची या दुबई में खेलें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी खेलें, या गर्म मुल्कों के खिलाड़ी जो हैं वो आयरलैंड में जाके खेलें, इंग्लैंड में जाके खेलें, कहीं भी खेलें, एनवायरनमेंट्स की आदत होनी चाहिए। और फिजियो का काम यही होता है कि वो प्लेयर्स को उस एनवायरनमेंट के लिहाज से तैयार करे जिस एनवायरनमेंट में प्लेयर ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन फिर भी क्या वजह थी कि पाकिस्तानीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स का शिकार है। शायद नीदरलैंड की सर्दी या वहाँ की ठंड देख के कुछ पाकिस्तानी जो है ना वो गर्मियों को भूल गए थे, इस वजह से ज़्यादा क्रैम्प्स का शिकार हुए कि 4 ओवर करने भी मुश्किल हो गए। बड़े सवालात उठ गए हैं इस बात पे कि अगर 4 ओवर मुकम्मल नहीं कर सकते तो एक फास्ट बॉलर आगे कैसे चलेगा, किस तरीके से अपने आप को प्रूव करेगा। ये तमाम बातें करेंगे नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए हमारा खुसूसी प्रोग्राम मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2022 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान टीम की फिटनेस के हवाले से। माजी में भी हमने पाकिस्तान टीम के साथ फिटनेस इश्यूज देखे, लेकिन एक वो वक्त भी था जब 39-40 साल के फास्ट बॉलर्स जो हैं कंधा उतरने के बाद भी बॉलिंग कराते थे, और 3.5-4 या जब हम 50 ओवर की क्रिकेट देखा करते थे तो उसमें भी 5-6 ओवर्स फेंक के कुछ विकेटें भी ले लेते थे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी दिया करते थे। लेकिन क्या वजह है कि आजकल यंग क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी फिटनेस बरकरार नहीं रख पाते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बॉलर या बैट्समैन के लिए उसकी फिटनेस होती है। नवीद भाई क्या कहते हैं सर? यानी ये फिटनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम फिजियो रखते हैं, लाखों जो रुपए महीने पे या करोड़ों पे भी बाज़ दफ़ा रख लेते हैं कि चले यार कम से कम टीम की फिटनेस आए। सरफराज के साथ हमने देखा कि बहुत बड़ा मसला उनकी फॉर्म खराब होने के बाद उनकी फिटनेस की वजह से हुआ। वेट उनका बढ़ता जा रहा था। वो जब टीम से उनको मतलब नहीं सेलेक्ट किया गया तो उन्होंने अपना वेट वापस लूज किया, अपने आप को फॉर्म में लेके आए। क्या वजह है सर, क्यों ये क्रैम्प्स क्यों पड़ जाते हैं? डॉक्टर साहब देखें, प्रेशर एक तो मैच का प्रेशर होता है, बहुत बड़ी चीज होती है मैच का प्रेशर। फिर आप प्लेयर जब अपनी एफर्ट दिखा रहा होता है ना डॉक्टर साहब,
देखिए आपकी बॉडी की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है, कितना बेयर कर सकती है। आप जब उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डालते हैं तो बॉडी तो आपकी वही इतना प्रेशर ले सकती है, तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से देखिए कल का मैच भी इतना बड़ा था। नसीम शाह जो फिर जितना जो गुज़िश्ता मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं ना, तो कुछ लंबा ही खिला दिया उनको ज्यादा। देखिए तो 4 ओवर कराने मुश्किल तो होगा। 4 ओवर करना मुश्किल यूं है ना कि पिछले सारे मैचेस रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, सारा प्रेशर उन पर सब बिल्ड हुआ हुआ है। जब तक शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा अनफिट हुए हुए, प्लेयर्स को भी थोड़ा सा टाइम बचाना चाहिए। देखिए आप मिसाल के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी है, आप अब अनफिट हो गए ना, बड़े मैच में वो बाहर हो गया अचानक, तो ये पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अभी देखिए रिजवान भी कल मुझे अनफिट नजर आया थोड़ा सा, मैं बता रहा हूं, रिजवान की क्रैम्प आ रहा था, उसको भी मुझे महसूस हो रहा है कि क्रैम्प के बड़ी क्रैम्प की क्या वजह हो रही है? लोग सर कह मैं रहे हैं बता रहा हूं प्रेशर, ये इसको तो क्रैम्प तो कोई रोक डाइट वगैरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ नहीं है, बड़े ये लोग बड़ी एफर्ट करते हैं, बड़े प्लेयर्स बड़े फिट होते हैं, मैं आपको बताऊं, इन पे सब काम किया जा रहा है। लेकिन सर ये बॉडी की जो स्ट्रक्चर है ना, ये जेन्युइन है, ये कुदरती है, इसको आप ये नीदरलैंड्स के बाद से हुआ है ये टीम की। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये आप सही कह रहे हैं कि वो ठंडी हवा में कोई मामला गड़बड़ी नहीं होगी। नीदरलैंड्स के बाद से हुआ है, प्लेयर्स जो है वो थोड़े से अनफिट ज्यादा नजर आ रहे हैं। नहीं और सब ऐसा मैं नहीं समझता कि मौसम का इफेक्ट तो पड़ेगा, बस सर्दी से एकदम गर्मी में आए खेलो, फिर इतनी गर्मी का पसीने टपक रहे थे, बकायदा बह रहे थे बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो ये फील हुई, गर्मी तो बहुत ज्यादा थी। लेकिन बहरहाल आपके साथ हुआ है कभी क्रैम्प्स का प्रॉब्लम? बहुत होता था डॉक्टर साहब, होता क्या था, होता था? होता था। अच्छा, हम कभी कभी बहुत लंबी बैटिंग आती थी तो उस वक्त भी आता था बातों का, आप नहीं संभाल पाते। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी बॉडी से जो नमकियात निकल रही होती है ना, वो आपके अंदर वीकनेस पैदा कर वो तो कंटिन्यूसली उनको ओआरएस वगैरह पिला रहे थे। व्हाइट वाला जो वाटर था वो पोटेशियम वगैरह और ये ओआरएस जो है ना ये उनको पिलाया जा रहा था। मैं ओआरएस कह रहा हूँ। देखें बाकी मतलब पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए कि इतना बड़ा मैच था, प्लेयर्स को इस तरह अनफिट नजर नहीं आना चाहिए था ग्राउंड इस तरह अनफिट नहीं नजर आना चाहिए। फरहान फरीद साहब बड़े देर से आप सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं ना सर कि ये बॉलर्स के साथ, पाकिस्तानी बॉलर्स का तो हो जाता है, बड़े बड़े बॉलर्स हमारे आए हैं, डेब्यू करते ही किसी की बैक में प्रॉब्लम, किसी की नी का प्रॉब्लम, किसी के रिस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के टोज में प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर फास्ट बॉलर्स जो हैं जूते काट के सामने से फिर वो बॉलिंग कराते हैं, इसलिए कि सारा प्रेशर जो है टोज पे आ रहा होता है। क्या करना चाहिए सर, किस तरह ये से? सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन देखा ये जाए कि नीदरलैंड की सीरीज थी, शाहीन शाह अफरीदी फिट गए थे, मोहम्मद वसीम जूनियर फिट गए थे, और नसीम शाह तो अपना मेरे ख्याल से वनडे डेब्यू भी उन्होंने शायद वहीं पर ही किया है, इससे पहले टेस्ट मैच खेलते हुए आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसात यूं अचानक नहीं हुआ करते। अच्छा। यकीनी तौर पर ये ऐसा अचानक तो कोई अनफिट नहीं होता, तो बैकग्राउंड में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई फिजियो की, इनकी इंडिविजुअली अपनी कोई खामी होती है, या इनका अपनी फिटनेस पे टाइम नहीं दिया जाता। तो ये चीजें देखी जानी चाहिए। आगे भी मैचेस बहुत हैं, और अब हमारी अचानक मैच किसी भी मेरे ख्याल में ओआरएस का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा अगर फिटनेस। ओआरएस सही है, ओआरएस ज्यादा पड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बताओ, प्रेशर होता है डॉक्टर साहब, प्रेशर के अंदर आपका ऑटोमेटिकली नर्व्स जो होती हैं, पोटेशियम अगर कमी हो जाए ना, जो पसीना निकलता है उससे, जो नमकियात निकल जाती हैं, अगर उसको रिप्लेस आप कर दें और अच्छे किस्म लेकिन का ये ORS चीज पिलाएं तो- इंडिया के साथ क्यों नहीं हो रही है? वो जिम्बाब्वे का टूर करके आए अभी, एक टीम खेली थी, और सर उनकी डाइट में बड़ा और फर्क कल है। आपने देखा होगा कि यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हम चूंकि गोश्त वगैरह ज्यादा खाते हैं, इंडियंस जो हैं वो उनके यहाँ जो है ना वो गोश्त वगैरह नहीं खाया जाता, और गोश्त जो है ये क्योंकि हमारे मसल्स की वो, हम मसल मास में इंडियन टीम से ज्यादा हैं क्योंकि हम गोश्त डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, क्योंकि आप डॉक्टर है, आपको समझते हैं इस चीज को, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है बिल्कुल बेहतरीन है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो गर्मी और पसीना और उसके बाद नमकियात का पूरा ना होना, उनको डेफिनेटली ये मिनरल वाटर से निकल के जो है ना वो उस पे आना होगा, ओआरएस का पानी और जहाँ तक प्रेशर की बात की तो इंडियन टीम पे कल प्रेशर वाज़ेह नजर आ रहा था। रोहित शर्मा और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम पूरा इनका बिल्कुल अपसेट नजर आ रहा था। मदर भाई से पूछते ना, मदर भाई आप माशाल्लाह टॉल भी हैं और वो भी हैं, क्या क्रैम्प्स के लिए क्या करते थे, अगर क्या मतलब क्या करना चाहिए, क्या समझते? देखिए जी, हम लोग जो है ना, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। अगर हमें क्रैम्प पड़ जाए तो हम जो है ना चलें जी, ठीक है जी, हमें कोई मसला नहीं है। ये लोग तो प्रोफेशनल लोग हैं, इनके ऊपर कैसे जो है ना आ गए। ये तो पैसा जो इतना ले रहे हैं, ये देखें बात सुने, मसला सबसे बड़ा यहाँ पर ये आता है कि आप प्रोफेशनल जब होते हैं तो ये ठंडा गर्म ये चीज ये कोई मायने नहीं रखती। क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ठंडे से हो, वहां पर तो रहते ही है ठंडे में, और जहां पर गर्मी में, इतनी गर्मी में आपने उनको मैच करवाया, कोई उनका लड़का अनफिट हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फिटनेस जो है वो फर्स्ट है। हम लोगों ने क्या करते हैं, हम अपनी फिटनेस, हम अपनी इंजरी को कैरी कर रहे होते हैं।
کہ ہم اپنے فزیو کو نہیں بتاتے, ہم اپنے سلیکٹروں کو نہیں بتاتے, ہم اپنے کسی کو بتاتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم جگہ نہیں چھوڑنا چاہتے, کہ اگر ہم نے جگہ چھوڑ دی تو دوسرا جو بالر یا دوسرا بیٹسمین آئے گا اس نے اگر پرفارمنس دے دی, اگر یہ صحیح کہہ دے دی تو وہ جو ہے نا ہمارے پلیئر جو ہے میچ کے دوران انفٹ نظر آ جاتے ہیں, جبکہ دوسری ٹیمز میں پہلے سے ہی ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں. تو جو ہے نا خود بتا دیتے ہیں کہ اپنے ساتھ خود آپ سینسیئر نہیں ہے. اس کا دیکھیں آپ جو ہے نا, اب آپ کہہ رہے ہیں شاہین شاہ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر آپ سے سمجھتے ہیں کہ شاہین کو جو ہے بہت پہلے سے ہی پتا تھا کہ جو ہے نا وہ انجرڈ ہیں, مگر ہم اخباروں میں پڑھ رہے تھے, ہم میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ انجرڈ ہے, ان کو پرابلم آئی تھی, مگر وہ اپنی انجری کو ساتھ لے کے چل رہا تھا. اگر آپ کو اتنا پرابلم تھا تو آپ جو ہے نا چھوٹی سیریز کے لیے اس کو ڈراپ کر لیتے ہیں. مگر ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ہے تو سلیکٹر جو ہے نا کوئی نئے لڑکے کو لے کر آنا چاہتے ہیں, اور نہ ہمارے پلیئر جو ہے کسی دوسرے. ہمارے پاکستانیوں میں کہا تھا اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. جگہ ندیم عثمانی صاحب ہیں پروگرام کے, اکثر ان کی طبیعت خراب بھی رہتی ہے, پھر بھی بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جگہ نہیں چھوڑنی. جگہ اس لیے سنڈے کو بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں جی, جگہ نہیں اس لیے نہیں چھوڑتے کہ کہیں کوئی دوسرا جونیئر جو ہے نا آگے ان کی جگہ نہ لے, ڈر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہی ڈرتے ہیں, صحیح کہا آپ نے. عثمانی صاحب سن رہے ہیں آپ, اصل ڈر آپ کو بتا دیا. میں عثمانی صاحب کو تو نہیں جانتا, میں تو کرکٹ سے بڑی سیلیبریٹی ہے سر, آپ کیسے نہیں جانتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں میں بات کروں گا, پاکستان ٹیم کو سیکھنا پڑے گا, اور سیکھنا پڑے گا, میں یہ بات بول رہا ہوں, سیکھنا پڑے گا پانڈیا کی کانفیڈنس سے. جس طریقے سے اس نے کرکٹ کل اس نے بالنگ کری ہے, جس طرح اس نے بیٹنگ کری ہے, اور جس میں آپ کو یاد ہے اس نے ایک شاٹ کھیلا تھا پہلی بال پر ہی, اور وہ بال رک گیا تو اس نے اشارہ کیا کہ مسئلہ نہیں بنا لوں گا. بالکل بڑا کانفیڈنس نظر آیا. سر ہارڈک نے بھی جس طریقے سے فنیشنگ شاٹ لگایا, اور حالانکہ اسے پہلے جو ہے یہ شاٹ لگاتے ہوئے ایک بیٹسمین بولڈ ہو چکا تھا, اس کے بعد بڑا ڈیر چاہیے ہوتا ہے کہ آپ پھر رسک لیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یعنی کیا حارث رؤف کا جو اوور تھا وہ پاکستان کی شکست کا سبب بنا؟ ڈاکٹر صاحب جو مین چیز پرابلم سامنے آئی ہے نا, وہ یہی آئی کہ جو ہماری جو کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہے نا, اس کے ایک فلٹر کا جو اندر سرکل میں آنا, وہ پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بنا. ایک دیکھیں 6 کھلاڑی سرکل کے اندر کھڑے ہو رہے تھے سر, اس کے بعد ہاردک پانڈیا نے 2 باؤنڈری لگائی ہیں, اسی گیپ میں لگائی ہیں, وہاں لازمی فیلڈر ہوتا ہے مڈ وکٹ پہ. یہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس کا, اور اس چیز کا نقصان جو پینلٹی پڑی اس کا نقصان ہوا. کوئی بات نہیں, اچھا کھیل کے آ رہے, دکھ نہیں ہے. انڈیا والے بھی اس جیت کے بعد روہت شرما نے یہی کہا کہ میں پاکستان کو ون سائڈ ہرانا چاہیے تھا, ہرانا چاہتے تھے, کیونکہ ان کو ابھی تک 10 وکٹوں والی ہار بھولی نہیں. ہاں یہ والی تو سر بڑی ٹف فائٹ تھی, تو لاسٹ اوور میں بہت اچھا میچ, میرے خیال میں تو بہت اچھا میچ تھا, اور لوگ جس قدر ایکسائٹیڈ تھے. نواز صاحب کیا کہیں گے سر, مظہر بھائی, کہ یہ جس طرح لوگ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے, یعنی بہت سے تو کمزور دل لوگوں کے لیے کہا جا رہا تھا بھائی آپ آخری 4 اوور نہ دیکھیں, آپ میچ بند کر دیں, اس لیے لوگ جو ہے نا وہ ایک باؤنڈری پہ غصہ کر رہے تھے یا ایک وکٹوں پہ چیخ رہے تھے. بڑا زبردست میچ تھا. سنڈے کی وجہ سے ناظرین تمام لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے میچ انجوائے کر رہے تھے, لیکن ہمیں دبئی اسٹیڈیم میں جو ہے وہاں پہ انڈینز جو ہیں وہ زیادہ میجورٹی پہ نظر آ رہے تھے بنسبت پاکستانیوں کے. دیکھیں جب کبھی بھی انڈیا کا اور پاکستان کا جو ہے آپس میں فرینڈلی میچ بھی ہوں گے تو جو ہے نا یقینی طور پہ جو ہے نا پریشر جو ہے دونوں ٹیموں پہ ہوتا ہے. کیوں دونوں ٹیموں کو پریشر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے عوام کا جو ہے نا پریشر ہوتا ہے. تو جب کبھی پاکستان کا کبھی بھی میچ ہوا ہے, کہیں بھی میچ ہوا ہے, یہ تو خیر ایشیا کپ کا میچ تھا تو اس میں تو پریشر تھا ہی تھا, جو ہے پریشر رہے گا. اور جب کبھی کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے میچز جو ہے بہت کم ہو رہے ہیں, تقریباً سال کے بعد یا کسی ٹورنامنٹ میں میچ آ جائے یا ورلڈ کپ میں آ جائے یا کسی اس سلسلے میں آ جائے تو وہ میچ ہوتے ہیں, ورنہ سیریز کا کوئی میچ نہیں ہے. اس وجہ سے ہر بندہ جو ہے, ہر پاکستان کی عوام اور اس طرح انڈیا کی عوام ایسی چیز کا خواہش کر رہی ہوتی ہے کہ جو بھی ایک میچ ملے اس میں جو ہے نا یا تو پاکستان کی عوام چاہے گی پاکستان جیتے, اور وہ ان کی عوام چاہے گی وہ لوگ جیتے. یہاں پر سب سے جو ہے نا دیکھیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے کے سارے جو کیلکولیشن ہے, جو میچ ہوا ہے, میچ نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہوا ہے. اگر ہماری مڈل آرڈر اگر جس طریقے سے کیلکولیشن کر کے انڈیا کی ٹیم کھیل رہی تھی, اگر اسی کیلکولیشن سے پاکستان کی ٹیم کھیل رہی, اگر مڈل آرڈر اگر اس ٹائم پہ کھڑا ہوتا ہے جیسے خوشدل شاہ تھا, اس کے علاوہ جو ہے آپ کا افتخار تھا, تو اگر وہ اپنے جو ہے جو کنٹریبیوشن کر لیتے, مڈل آرڈر اگر ہمارا چل جاتا, تو میں یقینی طور پہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر 160 رنز ہوتے تو یہ یقینی طور پہ بہت اچھا, اور بھی مطلب پاکستان جیت جاتا. اچھا دوسری بات یہ کہ جو نا ہم جو وہاں پر وکٹ جو دیکھی گئی ہے, جو وسیم اکرم اور سنجے منجریکر نے بولا کہ جب پہلے جس نے آ کے ٹاس جیتے گا وہی بیٹنگ کرے گا, اس کو ایڈوانٹیج. دیکھیں
یہ ایڈوانٹیج جو ہے دونوں ٹیموں کے لیے برابر تھا کہ بال پھنس کے آ رہا تھا، اور جتنے بھی میں نے آپ وہاں پر دیکھ لیں. اچھا دوسری چیز میں نے ایک انڈیا کی ٹیم کے اندر دیکھی ہے، وہ پوری پاکستان ٹیم کو کیلکولیٹ کر کے آئے تھے کہ کون سے بندہ پلیئر مارک کیا ہوا تھا، کون سے بالر کون سے بیٹسمین کو ہم نے کہاں کس جگہ کون سے بیٹسمین کو کس جگہ آؤٹ کرنا ہے اور کون سے بولر پہ کس جگہ شاٹس مارنے ہیں. اب تینوں کو اور پھر جب ایک بندہ اور سرکل کے اندر آ گیا پھر ان کے لیے تین بیٹسمینوں کو انہوں نے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں کرٹیسائز کروں گا محمد آصف کو. آصف کی جو آصف علی کی جو پرفارمنس ہے وہ نہیں آ رہی ہے. وہ ایک ایسا ہمارے پاس ہمارا ایک ایسا ویپن ہے جس کو چلنا چاہیے اور اس کو خود پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس بال کو مارنا ہے. اس کو سلیکشن کے اوپر اس کے اوپر ہمارے سلیکٹرز کو کام کرنا چاہیے. جو ہمارے کوچز بیٹھے ہیں ان کو چاہیے اس کو یہ عقل دیں کہ اس کو سلیکشن کرنی چاہیے مارنے کے لیے بال کو. وہ ہر بال کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے کرکٹ نہیں ہوتی ہے. بال کی سلیکشن ہونی چاہیے سر، نہیں تو پھر لوز بال کو تو آپ جس طرح چاہے پنش کریں. فرحان فرید صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ اب کل ڈیو کا اتنا کوئی خاص رول نظر تو نہیں آیا، لیکن پھر بھی مس فیلڈز ہوئے پاکستان سے اور وائٹ بالز بہت ہوئے، لیکن آؤٹ فیلڈ فاسٹ تھی. آؤٹ فیلڈ بہت لش گرین تھی، بہت فاسٹ تھی. ایک چیز اور ہوئی ہے، کل انڈین کی جو بالر تھے ان کی فاضل کی سپیڈ 140 135 اس سے زیادہ کسی کی سپیڈ نظر نہیں آئی. حارث رؤف نے نہیں انڈین بالر سے ہمارے 5 کھلاڑی شارٹ پچ باؤنسروں پہ آؤٹ ہو گئے. حالانکہ T20 میں باؤنسر لازمی کھیلی جاتی ہے، لیفٹ نہیں کی جاتی، لیکن ہمارے بیٹسمینوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ ہمیں اس طرح ٹریپ کیا جائے گا، ہم اس طرح آؤٹ ہوں گے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ ہمارے جو کھلاڑی تھے جہاں پر مڈل آرڈر تھا، مظہر بھائی نے بہت اچھی نشاندہی کی. جہاں پر سینسیبل کرکٹ کھیلنی تھی ہمیں 5 اوور باقی تھے. آصف علی میں یہ کوالٹی ہے، وہ آخری 2 اوور میں 25 سے 30 رن آسانی بنا سکتے ہیں. وہ 5 اوور پہلے ہی انہوں نے وہ کام شروع کر دیا تھا. حالانکہ شاہنواز دھانی جب 2 اوور میں یہ کام کر سکتے ہیں تو آصف اور خوشدل شاہ اور افتخار یہ وہ کھلاڑی ہیں کہ آخر میں. اور شاداب کا وہ کام تھا جہاں افتخار کو بھیجا، کیونکہ شاداب میں یہ کوالٹی ہے، وہ کنٹین کرتے ہیں، رن ریٹ کو چلنے دیتے ہیں اور وکٹ پہ کھڑے رہتے ہیں. تو یہ وہ خوشدل شاہ اور آصف کے ساتھ جو تھا یہ تھوڑا سا انہوں نے بے صحف ہو گیا کہ انہوں نے 4-5 اوور پہلے اپنے جو ہے وہ کارتوس چھوڑ دیے، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے. اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب رضوان کے علاوہ ہماری نوید بھائی خاص بیٹنگ نہیں نظر آئی جس طرح جمنی چاہیے تھی؟ مڈل آرڈر کا مطلب کریز پہ رکنا ضروری تھا، وہ چیز نہیں مل رہی ہمیں. کچھ دیر تو ہمیں نظر آیا کہ چلیں ٹھیک ہے 10-12 اووروں تک جب تک 80-85 سکور تھا اس وقت تک پھر بھی بہتر گئے. اس کے بعد تو ایک دم وکٹیں گرنا شروع ہو گیا تھا کہ ہم اپنی پوری اننگز بھی کمپلیٹ نہیں کر سکے. ایک بال پہلے ہی ہمارے 10 کے 10 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. افتخار جس ٹائم بیٹنگ کرنے آئے تھے وہ بڑی صحیح بیٹنگ کی انہوں نے. اس میچ کی جو ریکوائرمنٹ اس کے مطابق صحیح کھیل رہے تھے. اس کے بعد جو آنے والے بیٹسمین تھے اسپیشلی خوشدل شاہ اور اپنا شاداب خان اور ہمارے آصف علی، ان ٹیم پہ ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ اپنے حصے کے رن کر کے جاتے، اپنے حصے کے 25-30 رن بھی نکالتے. یہ ٹارگٹ رکھتے 25 رن 30 رنز کا، تو لیکن میں نے پاکستان کا اسکور ٹھیک ہو جاتا، کوئی مشکل کام نہیں تھا. ہاں یہ ضرور مس کر رہے ہیں ہمارے تو 10 رن کی ایوریج رہی ہے ہر کھلاڑی کی. رضوان کے علاوہ ہر کھلاڑی نے 10 رن بنائے اور ٹوٹل جو 20 اوور کا جو فارمیٹ ہے نا اس کے اندر آپ کے پاس پلیئر یہی کرتا ہے 4 اوور 5 اوور کھیلتے ہیں اپنے رنز نکال لیتے ہیں. اب جو کرکٹ ہو گئی نا سر، کیونکہ دیکھیں اب ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے کہ بابر اعظم ہے کہ آپ کا ایسا پلیئر تھا جس بال پہ وہ آؤٹ ہو گیا، چلے وہ ہو گیا کوئی بات نہیں، کرکٹ میں جیسا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ انڈینز نے بڑا زبردست ان کو ورکنگ کی ہوئی تھی کہ انہوں نے کس جگہ پہ پکڑنا ہے اس کو، وہ اس میں کامیاب بھی رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ہم لوگوں نے ورکنگ نہیں کی تھی. ہاں ہماری طرف سے کچھ چیزیں مجھے شاید نظر آتی ہیں کہ پاکستان کے بالنگ کوچ جو شان ٹیٹ ہیں ماشاءاللہ، ان کے آنے کے بعد سے جو ہے آپ نسیم شاہ کی بالنگ کی پرفارمنس آپ دیکھ سکتے ہیں، دھانی کی بھی آپ دیکھیں. اوور آل کوئی پرابلم مجھے ایسی محسوس نہیں ہوتی. بہرحال کرکٹ ہے، ایک ٹیم جیتے گی ایک ٹیم ہارے گی بھی. پاکستان نے کرکٹ بہت اچھی کھیلی، لوگوں کے دل جیتے. میں نے کل آپ سے ایک بات کہی تھی کہ لوگوں کے دل جیتنے چاہیے. لوگ آپ ہمیں ہارنے کا دکھ ہار کو بھول جائیں گے، دوبارہ آپ کو ہرا سکتے ہیں. پاکستان ٹیم میں یہ بھرپور صلاحیت موجود ہے اس وقت کو انڈیا کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی فارمیٹ پہ کہیں پر بھی ہرا سکتی ہے. انڈیا اب انڈر پریشر کھیلتے ہیں ہماری ٹیم سے. لیکن کل ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ بڑا فرینڈلی ماحول میں میچ ہوئے ہیں، کھلاڑی آپس میں بڑے جائل ہوئے تھے. اور ایک بہت اچھی چیز ایڈم گلگس کے بعد یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ فخر زمان آؤٹ ہوئے تو نہ کارتک نے اپیل کی نہ بالر نے کوئی خاص اپیل کی تھی. فخر زمان فوراً جو ہے وہ چل پڑے کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہ میں آؤٹ ہو گیا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ ایکسیپٹ کیا. بالکل بالکل. اچھا مظہر بھائی کیا کہتے ہیں اگر نواز کا یہ آخری اوور جو ہے اس میں جیت مل جاتی پاکستان کو، ایک کھلاڑی بھی آؤٹ کر چکے تھے، 3 وکٹیں لے چکے تھے، میرے خیال میں مین آف دا میچ بھی پھر وہی ہو جاتے.
بالکل جس طریقے سے نواز نے جو ہے نا جو اپنے جو 3 اوور کیے ہیں وہ بڑا ریلیکس ہو کے آگے بڑے کرایا. ریلیکس، اور اس نے جو ہے بہت نا relax. اپنی سلیکشن کو پروو کیا ہے کہ مجھے جو ہے نا صحیح کھلایا ہے. مگر وہ دیکھیں آخری کا اوور جو ہے جیسے کہ آسٹریلیا، آپ کو یاد ہوگا کہ آسٹریلیا کے جو ہے وہ سعید اجمل آخری کا اوور جو ہے نا اسپنر کا نہیں ہوتا جو آخر میں جو ہے. سر لیکن کوئی اتنے بڑے رنز بھی نہیں تھے، دیکھیں 7 رنز وکٹ بھی لے لی، 7 رنز رہ گئے تھے. یہ کوئی اور اس نے پھر بھی انہوں نے کنٹین کر لیا اس نے جو ہے نا. مگر دیکھیں جو پانڈیا ہے آخری اوور کی پہلی گیند پہ وکٹ لے لینا، بولڈ کر دینا. جڈیجا جیسا سیٹ بیٹسمین جو کہ اب وننگ شاٹ لگانے کے موڈ میں تھا اور اس کو بولڈ کر دیا. دیکھیں انڈیا کی ٹیم جو ہے نا اس کو کانفیڈنس تھا، اور پانڈیا خاص طور پہ اس سچویشن کا بہترین پلیئر ہے. جب وہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ لیں کہ جب وہ بالنگ کر رہا تھا تو وہ ایز اے بالر بالنگ کر رہا تھا، اور اس کے کس طریقے سے اس نے بالنگ کی ہے، بہترین قسم کی بالنگ کی ہے، شارٹ پچ بال کی ہے، ہر طریقے کی بالنگ کی. اس کی جب وہ بیٹنگ کرنے کے آیا تو بیٹنگ کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ایز اے بیٹسمین کھلایا. اس نے ایز اے آل راؤنڈر نہیں اپنے آپ کو پروو کیا کہ بھائی میں نے تو اپنی پرفارمنس دے دی ہے. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے میں آل راؤنڈر ہوں تو میں نے اگر 2 وکٹیں لے لی ہیں تو مجھے جو ہے نا یہ پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا بیٹنگ میں اچھا کرنا ہے، تو کیونکہ میں نے اگلا میچ تو کھیلنا ہی کھیلنا ہے. مگر دیکھ اب آپ اپنے ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے پاس جو آل راؤنڈر ہوتا ہے یا تو وہ بالنگ کر لیتے ہیں یا تو وہاں پانڈیا کو دیکھیے گا کہ جو ہے نا پانڈیا نے دونوں کام اپنے کیے اور اپنی ٹیم کو فنش کر کے گیا ہے وہ، اور اس کو کانفیڈنس تھا. جس طریقے سے اس کی بیٹنگ تھی اور اس کی باڈی لینگویج تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ جو ہے نا آخر میں اگر انہوں نے ظاہر پتہ کیلکولیشن ان کے پاس ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 اوور پہلے جو ہے جب حارث رؤف کا تھا تو وہ گلوز جو ہے چینج کرنے کے لیے وہاں سے اس کو پوری انفارمیشن دے رہے تھے. جب امپائر نے بھی ان کو بولا تھا کہ بھائی آپ اندر نہ آئیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کو بتایا کہ بھائی آخری اوور جو ہے نواز کا ملے گا آپ کو 1 اوور، آپ نے کوئی اس میں نہیں کیا. مگر اس سے پہلے وہ کام کر چکے تھے. حارث رؤف کو وہ 2 چوکے مار کے انہوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو سیٹ کر لیا تھا. ایک جو ہے نا سب سے بڑا گلوز بھی 2 لوگ لے کے آ رہے تھے. جی تو ڈس ایڈوانٹیج ہمیں سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیج یہاں پر یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے جو ہمارا جو فاسٹ بولر تھا نسیم، وہ جو ہے نا اس اوور میں اس کو جو لاسٹ بال پہ جو چھکا پڑ گیا وہ تھوڑا سا ہمیں ہوا کہ وہ انفٹ ہونے کی وجہ سے اسے کریم پڑنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے وہ ایک چھکا جو تھا نا سر ایک اور وہ جو ایک ایل بی ڈبلیو کی اپیل جس پہ آؤٹ بھی مل گیا تھا نوید بھائی، وہ میرے خیال میں امپائر کو جو ہے نا واقعی ترس آ گیا تھا دیکھ کے، جس تکلیف میں اپیل کی گئی تھی اور آؤٹ بھی دے دیا گیا تھا، ریویو میں وہ کینسل ہوا. کیا کہیں گے اصل میں جو کنڈیشن میچ کی چل رہی تھی، میں کہ نسیم شاہ نے بہت ایفرٹ کری، بہت اچھی بالنگ کری. اب دیکھیں کرائم کے اندر وہ اتنی ایفرٹ کر رہا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے چھکا کھانے کے بعد بھی آخری بال بھی اس نے پوری جان سے کری اور وہ بال اس نے بیٹ کری. تو نسیم شاہ کو تو میں کرٹیسائز نہیں کروں گا. ہاں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو اتنا بڑا اسٹاف پیچھے بیٹھا ہوا ہے ان کو اپنے پلیئر کی فٹنس کے حوالے سے کیوں نہیں پتا تھا. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ کتنی فٹنس اس کے اندر بھی ہے، یہ کیوں. اور دیکھیں تیسرے اوور کے اندر وہ نظر آ گیا تھا، تیسرے اوور میں ہی بھاگتے ہوئے. اور حارث رؤف بھی جو ہے وہ 1 اوور میں اپنے پاؤں کو لے کے کھڑے ہوئے تھے، ان کو بھی کرنس پڑ رہے تھے. تو بہرحال اس پر کام کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے میچز کے اندر اس طرح کی انفٹ جو چیز نظر آئی ہے ہمیں وہ گراؤنڈ میں دکھائی نہیں دینی چاہیے. یہ ہم لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے، جو لاکھوں روپے جو ہے نا سیلری نہ لے رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات بولی نا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات بولی نا، کہتے کہ ہمارے سلیکٹرز نہیں چاہتے کہ ہم جگہ چھوڑیں، کوچز نہیں چاہتے کہ ہم جگہ چھوڑیں، اپنے سے بہتر کسی کو سمجھتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. اب وہ آپ کو پتا ہے رضوان بھی کتنا پریشر لے گا، وہ بھی کھیل رہا ہے کرکٹ بھی کھیل، اس کی بھی فٹنس کے مسائل کل دکھائی دیے ہیں گراؤنڈ کے اندر. سب کو یہ فٹنس ایشوز تو آ رہے ہیں، اور یہ کچھ تھوڑا سا یہ بھی سمجھا آتا ہے کہ یہ ایک اسپورٹس مین کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ اس کی فٹنس ہی ہوتی ہے. یہ ایک نارمل سی چیز ہے. مطلب 1 ورڈ میں کل کے میچ کے بارے میں جو فائنل آپ لوگ کامنٹس دینا چاہیں، کیا کہتے ہیں نوید بھائی؟ مطلب کل جو میچ ہو چکا اس کے لیے جو چیز ہو چکی ہے نا سر اسی میں بات کریں. آج تو کوئی میچ ہے نہیں، اور پاکستان ہانگ کانگ کے میچ کے بارے میں ہم بس تھوڑا ڈسکس کریں گے کل. اچھی بات یہ اصل جو ہے نا ہمیں تو انڈیا پہ فوکس کرنا ہے سر. ڈاکٹر صاحب اچھی بات یہ کہ ہمیں اس میچ سے بہت کچھ سیکھ لیا. دیکھیں راؤنڈ کا میچ تھا، کوئی بات نہیں، اگلا جو میچ آئے گا شاید وہ ناک آؤٹ پہ آ جائے یا فائنل میں ٹکرا جائے ہم سے. ہمیں اس میچ سے بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے. انڈیا کے خلاف اپنی اسٹریٹجی اب ایسی بنانی چاہیے کہ نیکسٹ میچ کے اندر یہ جو پرابلم ہمیں یہاں پہ نظر آئی ہے، اسپیشلی فیلڈنگ کا بولوں گا، کیونکہ دیکھیں انڈیا کے خلاف ہماری فیلڈنگ اچھی ہونی چاہیے. چانس تو کرکٹرز کے سامنے، پروفیشنل کرکٹر کے سامنے، گیند ہوا میں اچھل گئی اور فیلڈر کی رینج میں ہے تو وہ کیچ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کل بہت اتار چڑھاؤ ہے میچ میں. پاکستان نے جو ذہن میں سوچا ہوا تھا 160 رن 170 رن کا، وہ اس کے قریب تقریباً پہنچ گئے تھے شاہنواز دانی کے. لیکن اگلے میچوں میں ہماری جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں آصف، افتخار اور خوشدل شاہ،
ان کو یقینی طور پر ان میں سے 2 کھلاڑی ایسے ہوں جو پرفارم کریں, اور ہماری بالنگ پہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ کھلاڑی کھلائیں جو پرفارم کے ساتھ ساتھ فٹنس بھی ان کی پوری ہو, کیونکہ ہمارے پاس بینچ جو ہے اچھی بیٹھی بھی ہے, بالر بھی ہے, بیٹسمین بھی ہے, لیکن سلیکشن صحیح ہونی چاہیے جو فل فٹ ہو. اگر نسیم شاہ 2 اوور پہلے انفٹ ہو جاتے تو ہمارے پاس پیچھے کوئی ایسا بالر نہیں تھا کہ ان کو فاسٹ بالر کھلائے. تو فاسٹ بالر بھی کم ہے, اسپنر بھی کم ہے, اور پھر فٹنس کے بھی شکار ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اگلے میچوں میں دیکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے جی, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں لاسٹ میچ میں ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, مگر کرکٹ اچھی ہوئی, اور جو ہے ٹھیک ہے, ہم جو ہے نا ہم تو پاکستانی ہیں, جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا ہم نے جو ہے وہ ہر میچ ہارنے کے بعد اور ہر ٹورنامنٹ ہارنے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نیکسٹ میں جا کے جو ہے نا اچھا کر لیں گے, اور ہم جو ہے نا نئی ٹیم ری بلڈ کر لیں گے. یہ پچھلے کتنے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ سنتے رہیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے جی, بالکل. یعنی کہ کوشش بھرپور کرنی چاہیے. کل بھی پاکستان نے کم از کم لاسٹ بال تک ٹرائی ضرور کی, کوئی ون سائیڈڈ میچ نہیں رہا, اور انڈیا جو چاہتا تھا کہ شاید پاکستان کی ٹیم کے میچز یا ان کی چیزیں دیکھ کے کہ شاید کمزور ٹیم ہے تو بہت حاوی ہو کے کھیلیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوا. بیٹنگ میں کہ تھوڑے بہت ہکپس آئے بھی تو کوئی بات نہیں, بعد میں بولنگ میں پاکستان نے بڑا اچھا کم بیک کیا. بہت کم اسکور کو اتنا اچھا ڈیفینڈ کرنا میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے مزید محنت کرنے کا عزم کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی ہمارے یہی میچز جو ہیں یہ سپر 4 اور یا فائنل میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھارت سے پھر مقابلہ ہو, اور ہمیں اب اس ہار کا بدلہ ضرور لینا ہے. بہرحال میں اپنے تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. نوید بھائی بہت شکریہ, فرحان فرید راجو صاحب آپ کا شکریہ, مظہر بھائی بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.